بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو نصاب کا پورا ہونا اور دوسرے اس کے اوپر سال کا گزرنا. جب یہ دو شرطیں مکمل ہوں تب ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور مال میں سے ہمیں 2.5% یعنی 40واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. اب اگر پوچھا جائے کہ یہ جو نصاب، یہ جو قاعدہ بتایا گیا ہے، کیا یہ سونا چاندی، پیسہ، تجارتی مال، اسی طرح سے مویشی اور زمین سے نکلنے والی اناج، ان سب کے بارے میں ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں. یہ جو طریقہ ہے نصاب کو پہنچنا اور سال کو گزرنا یا سال پورا ہونا، یہ سونا چاندی اور تجارتی مال، اسی طرح سے مویشی، سونا چاندی سے متعلق ہے اور تجارتی مال سے متعلق ہے اور مویشی سے متعلق ہے. یہ 4 چیزوں سے یا 3 چیزوں سے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں. اناج سے متعلق ہمارے پاس ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہاں نصاب تو ہے لیکن سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ جس وقت اناج کھیتی سے نکلتا ہے تو وہ نصاب کو اگر پہنچ جائے اور اس کا نصاب ہے 720 کلو، تو اسی وقت اس کی زکوٰۃ دینی ہے، سال کا انتظار نہیں کرنا ہے. تو یہاں آپ کو اناج کی زکوٰۃ سے متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ان کے علاوہ ایک چیز ہم نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ جب نکالی جاتی ہے، نصاب پورا ہو اور ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، تو سونا چاندی اور تجارتی مال، ان سے ہمیں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ. اور اناج جب یہ نصاب کو پہنچے تو اس سے ہمارے پاس 2 اختیارات ہیں زکوٰۃ نکالنے کے. ایک 10واں حصہ، دوسرا 20واں حصہ، یعنی 10% یا پھر 5%، 10 یا 5%. 10واں حصہ اس وقت نکالیں گے جب کھیتی کی سیرابی آسمان کے بارش سے ہوئی ہو یا اطراف میں ندی، تالاب وغیرہ کے پانی سے یا گیلی زمین کی وجہ سے، کہ تالاب نزدیک ہے، زمین گیلی رہتی ہے، اس سے کھیتی کی سیرابی ہو گئی، تو اس میں 10واں حصہ. کیوں؟ کہ ہمیں اس میں محنت بہت کم پڑی ہے. تو جہاں محنت کم ہوئی
وہاں زکوٰۃ زیادہ دینا ہے۔ اور اگر کھیت کی سیرابی بورویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے یا ادھر ادھر سے پائپ لائن کے ذریعے اگر کی گئی ہے، جس میں خرچ بہت آیا، اس صورت میں اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی 5%۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہوا اناج سے متعلق۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کے بارے میں جب ہم نے کہا تھا کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کی فہرست جب بنی تھی تو ایک تھا سونا، دوسرا چاندی، تیسرا تجارتی مال، اور چوتھا اناج، اور پانچواں مویشی۔ مویشی، چوپائے، آپ جو بھی کہہ لیں۔ مویشی اور چوپائے کی جو زکوٰۃ ہے، تو یہاں بھی آپ کو سونا، چاندی، اناج، تجارتی مال سے تھوڑا الگ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی نصاب ہے، نصاب سب میں ہے، نصاب سب میں ہے۔ سال کا گزرنا اناج میں نہیں ہے، ہولان ہول اناج میں نہیں ہے، باقی ہولان ہول، سال کا گزرنا، یہ سب میں ہے، یعنی اناج کے علاوہ سونے میں، چاندی میں، تجارتی مال میں اور مویشی میں۔ تو 4 چیزوں میں، سونا، چاندی، تجارتی مال اور مویشی، یہ چاروں میں ہولان ہول بھی ہیں، اور نصاب 5 میں ہے۔ پھر زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ تو 3 میں ایک جیسے ہیں، سونا، چاندی، تجارتی مال، اس میں 2.5%، اور اناج میں 10واں حصہ 10%، 20واں حصہ 5%، 2 طریقے۔ لیکن مویشی میں تھوڑا تفصیل ہے۔ مویشی میں، چوپائے میں، چونکہ چوپائے جانور یہ 4 قسم کے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک ہے اونٹ، دوسرا ہے گائے، تیسرا ہے بھیڑ، اور چوتھا ہے بکری۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جانوروں میں کسی کے پاس کبوتر ہے، کوئی خرگوش پالے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے جانور پالے ہوئے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اگر فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ تجارت سے وہ پیسہ اتنا آ جائے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے تب زکوٰۃ۔ جیسے کوئی مرغیاں رکھتا ہے، مرغیوں کا بھی کاروبار بہت ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سامان تجارت ہے، وہ سامان تجارت ہے۔ تو سامان تجارت میں فرق ہے۔ اور پھر سامان تجارت، ہم نے جو مال تجارتی مال جو عنوان یہاں پر بنایا ہے، اس کا تعلق اسی سے ہوگا، سامان تجارت یا تجارتی مال۔ تو جانوروں میں، جن جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ان میں زکوٰۃ کیسے واجب ہوتی ہے، کیا شرطیں ہیں واجب ہونے کے لیے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر ہے۔ ہم نے مختصر لکھا ہے تاکہ
باتیں کلیئر ہو، واضح ہو، گنجھلک نہ ہو۔ پہلی چیز، جانوروں میں زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے؟ کیا جانوروں کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ تو ہاں، نمبر 1 میں لکھا ہے دودھ یا نسل کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اگر کھیتی کے کام کے لیے ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مویشی چوپائے اگر دودھ کے لیے رکھے گئے ہیں یا پھر نسل بڑھانے کے لیے رکھے گئے ہیں تب تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر وہ کام کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے ہل چلائے جاتے ہیں کھیتیوں میں، ان کے ذریعے بیل گاڑی چلائی جاتی ہے، جیسے بعض جگہوں پر ہے، تو اگر یہ کھیت کے کام کے لیے، دیگر کاموں کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ جو کام کریں گے اس کام سے جو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ جب نصاب کو پہنچے گا، اس پر سال گزرے گا، تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن بعین ہی جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے وہ ان جانوروں پر جو جانور ہم اپنے لیے پال کر رکھتے ہیں، دودھ کے لیے یا پھر بڑھانے کے لیے، نسل کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور عام جگہوں پر چرنے والے ہوں، خود سے چرتے ہوں، ان کو چرانے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر چارہ خرید کر ہم کو کھلانا پڑ رہا ہے، ہم نے دودھ کے لیے رکھا ہے لیکن پورا چارہ ہم ایک جگہ پر باندھ کے رکھتے ہیں اور لا کے کھلاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا اپنا کھانا وہ خود سے کھا رہا ہو، وہ خود چر کر کھا لیتا ہو، تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر اسے کھلانا پڑ رہا ہے روزانہ خرید خرید کر، اور پھر وہ ایک تعداد کو پہنچ رہا ہے جو تعداد ہم نے آگے لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ یہ جانوروں کی جو تعداد ہے وہ نصاب کو پہنچے۔ اب وہ نصاب کیا ہے وہ ہم نے آگے لکھا ہوا ہے، اور نصاب کو پہنچنے کے بعد اس کے اوپر سال گزر جائے، جیسے سونے کا مسئلہ تھا، چاندی کا مسئلہ تھا، سامان تجارت کا مسئلہ تھا کہ نصاب کو پہنچے اور سال گزرے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب اور سامان تجارت کو ہم نے سونے سے یا چاندی سے جوڑا ہوا ہے، تو سونے اور چاندی کا نصاب الگ الگ ہیں۔ سونے کا نصاب 85 گرام اور چاندی کا نصاب ہم نے اس سے پہلے 612 گرام لکھایا تھا، وہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے 595 گرام 595 گرام بھی لکھا ہے۔ خاص طور پر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 85 سونے میں اور 595 چاندی میں لکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نصاب کے سلسلے میں بعض کتابوں میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ ہم نے بھی یہ جو مذکرہ بنایا، یہ جو PDF بنایا، تو آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا، یہاں دیکھیے سونے کا نصاب ہم نے لکھا ہے 85 اور چاندی کا لکھا ہے 612، اور پھر آگے جانے کے بعد تمام چیزوں کے نصاب کو ہم نے یہاں پر جمع کیا، تو یہاں لکھا ہے سونے کا نصاب 85 اور چاندی کا نصاب 595۔ ہم نے یہاں یہ انداز سے لکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسی تعداد کو، اسی عدد کو زیادہ اس کا استعمال کریں گے، اسی کا اہتمام کریں گے۔ 595 چاندی کا اور 85 سونے کا۔
آپ اسی کو یاد رکھیں. تو وہاں پر وہ نصاب تھا، اور اناج میں نصاب تھا 720 کلو. لیکن مویشی کا جو نصاب ہے، ہم نے یہ جانوروں کا جو نصاب ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نصاب پہلا جو نصاب ہے، ان کے نصاب الگ الگ ہیں اور بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. لیکن شروعاتی جو نصاب ہے اس کا، جس کو ماقل نصاب کہتے ہیں، وہ ہم نے یہاں اختصار کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر اونٹ میں نصاب کب مکمل ہوتا ہے یا کب اونٹ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر یہ معلوم کرنا ہو اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، تو ہے یہاں لکھا ہے کہ وہ 5. اگر 5 اونٹ ہوں کسی کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن کیسے؟ جب اوپر کی شرائط مکمل ہوں کہ اس پر 1 سال بھی گزر جانا چاہیے، ایک تو یہ شرط ہے، اور ساتھ میں اور 2 شرطیں اوپر لکھی ہیں کہ ہم نے وہ اونٹ کو دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہے، اور دوسرے کہ وہ زیادہ تر خود بخود چرتا ہو، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو کم سے کم جو چھوٹا نصاب ہے اونٹ کا وہ کتنا ہے؟ 5. اگر 5 اونٹ ہوں اور ان کی یہ صفتیں ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تب ایسی صورت میں اس کی جو زکوٰۃ ہم نکالیں گے وہ 2.5%، 5% اور 10%، ایسے نہیں. اب یہاں نصاب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بدل جائے گا. تو یہاں اگر 5 اونٹ ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ میں ہم دیں گے 1 بکری. اس کی زکوٰۃ میں ہم 1 بکری دیں گے. یعنی جانور کی زکوٰۃ میں ہم جانور دے رہے ہیں، جانور کی زکوٰۃ میں ہم جانور دے رہے ہیں. سونے کی زکوٰۃ میں ہم سونا دیں گے، چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی دیں گے، سامان تجارت کی زکوٰۃ میں سامان تجارت دیں گے. لیکن اگر ان تینوں میں بھی پیسہ آپ دیتے ہیں تو بھی صحیح ہے. اور اناج کی زکوٰۃ میں آپ اناج دیں گے. ایسے جانور کی زکوٰۃ میں آپ کو جانور دینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 5 اونٹ میں 1 بکری. اور اگر کسی کے پاس گائے ہیں اور وہ دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور پھر عام طور پر زیادہ تر وہ خود سے چرتے ہیں، اور ان کی تعداد مکمل 30 ہو جائے، گائے کا جو نصاب ہے وہ 30 کا ہے، اونٹ کا نصاب 5 ہے، اقل نصاب اونٹ کا 5 ہے، گائے کا 30 ہے. اگر وہ 30 کو پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور زکوٰۃ میں ہمیں کیا دینا ہے؟ 1 سال والی گائے. یعنی گائے میں ہم 1 سال کی گائے دیں گے. اونٹ میں 5 اونٹ ہو جائے تو 1 بکری دیں گے، اونٹ نہیں دیں گے 5 میں. اور اگر 30 گائے ہو جائیں تو ہم 1 سال کے گائے کا بچڑا دیں گے. تیسری چیز، بکری. بھیڑ اور بکری دونوں کا نصاب ایک جیسے ہے. جانور 4 ہیں اور یہاں نصاب 3 ہیں. تو بکری کا ہم نے لکھا ہے، یہ سمجھیے کہ یہی نصاب بھیڑ کا بھی ہے. تو اس کا اقل نصاب ہے 40. وہ 5، پھر 30، پھر 40. یعنی بڑے جانور کا 5، اس سے چھوٹا 30، تعداد بڑھ گئی، اور اس سے چھوٹا 40. 5، 30، 40، ایسے آپ اس کو یاد رکھیے. بکری کا جو نصاب ہے وہ 40 بکریاں ہوں، اور وہ دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے ہو، زیادہ تر وہ چرتے ہوں خود سے،
اور پھر 40 کی تعداد پر ایک سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ میں کیا دیں گے؟ ایک بکری دیں گے۔ تو یہ مویشی اور چوپائے کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کا جو ہمارا درس تھا، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن وہ ختم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک صفحے کے اندر یاد رکھنے کے لیے اناج، سونا، چاندی، کرنسی، تجارتی مال یعنی سامان تجارت اور مویشی، ان سب کو ایک جگہ پر نصاب اور اس میں ادا کی جانے والی زکوٰۃ، اس کا تذکرہ یہاں ایک جگہ پر کر دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ارکان اسلام کا 5واں رکن پڑھیں گے جو ہے حج، اور اس میں مختصر سی معلومات آپ کو دی جائے گی۔ وقت آج مکمل ہو گیا ہے، ایک درس ابھی ہمارے لیے انشاءاللہ منڈے کا کافی ہو جائے گا درس کے لیے، اور پھر یہ اسلام کے 5 ارکان کا درس بھی مکمل ہوگا۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔